بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَصَابَ الْخُفَّ نَجَاسَةٌ لَهَا جِرْمٌ كَالرَّوْسِ وَالْعَذِرَةِ وَالدَّمِ وَالْمَنِيِّ فَجَفَّتْ فَدَلَكَهُ بِالْأَرْضِ جَازَ وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ فَقَالَ مُحَمَّدٌ لَا يَجُوزُ وَهُوَ الْقِيَاسُ۔ مسئلہ یہ ذکر فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے موزے پر ایسی نجاست لگ گئی جو جرم اور جسم والی نجاست ہے، ایسی نجاست لگی خف پر جو جرم والی ہے، جسم والی ہے، جیسے کہ گوبر لگ گیا یا پاخانہ لگ گیا یا خون لگ گیا یا منی لگ گئی منی، تو یہ ایسی نجاستیں ہیں جو کہ جرم والی نجاست ہیں، جسم والی ہیں، یہ خف پر لگیں اور خف خشک اور وہ اس پر لگنے کے بعد خشک ہو گئیں، سوکھ گئیں، پھر ان کو زمین پر رگڑ دیا یا لکڑی وغیرہ سے کھرچ کر ان کو صاف کر دیا، زمین پر ان کو لگڑ کر صاف کر دیا یا لکڑی وغیرہ سے کھرچ کر ان کو صاف کر دیا، تو ایسا کرنے سے یہ خف پاک ہو جائے گا، یہ خف پاک ہو جائے گا اور اس کو پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے، اس کو پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے، اور یہ استحسان ہے۔ کیا استحسان ہے؟ یعنی یہ کہ یہ قیاس کے مقابلے میں ہے، قیاس خفی ہے، اور امام محمد نے یہ فرمایا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، امام محمد نے فرمایا کہ یہ جائز نہیں ہے، اور ان کا یہ قیاس ہے، قیاس ہے۔ البتہ ہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ منی میں ایسا کرنا جائز ہے، منی میں ایسا کرنا جائز ہے کہ اگر منی لگ گئی اور اس کو کھرچ دیا یا رگڑ دیا تو اس سے وہ پاک ہو جائے گا، لیکن منی کے علاوہ میں یہ جائز نہیں ہے۔ تو امام محمد نے قیاس کیا ہے، قیاس کرتے ہوئے ایسا فرمایا ہے۔ امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل یہ ہے کہ خف پر جب وہ جرم والی نجاست لگی تو اس کے کچھ اجزاء اس میں داخل ہو گئے، پیوست ہو گئے، کچھ اجزاء نجاست کے کچھ اجزاء اس میں پیوست ہو گئے، داخل ہو گئے، تو وہ اجزاء نجاست جو داخل ہو چکے ہیں زمین سے رگڑنا یا خشک ہونا ان اجزاء نجاست کو زائل نہیں کرے گا، زمین سے رگڑنا یا اس کا خشک ہو جانا اس کو زائل نہیں کرے گا، برخلاف منی کے۔ منی کا ذکر ابھی آتا آگے چل کے، انشاءاللہ کل کے سبق میں آئے گا۔ فرماتے جو اجزاء نجاست خف میں داخل ہو گئے ان کو رگڑنا یا خشک ہو جانا یہ زائل نہیں کرے گا، تو جو چیز موزے میں داخل ہو گئی ہے وہ زائل نہیں ہوگی رگڑنے سے، اس لیے امام محمد نے یہ کہا ہے کہ یہ رگڑنے سے پاک نہیں ہوگا، امام محمد کے نزدیک رگڑنے سے پاک نہیں ہوگا۔ شیخین کی دلیل یہ ہے حدیث پاک جس کے راوی حضرت ابو سعید خدری ہیں، خدری، کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، آپ نے دوران نماز اپنے نعلین کو نکالا، تو لوگوں نے، صحابہ کرام نے جب آپ کو دیکھا کہ اپنے نعلین نکال دیے تو آپ کی متابعت میں اپنے نعلین کو نکال دیا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے معلوم کیا کہ تم کو کیا ہوا، تم نے اپنے نعلین کو کیوں نکال دیا؟ تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ہم نے دیکھا کہ آپ نے اپنے نعلین مبارک اتار دیے ہیں تو ہم نے بھی نکال دیے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے جبریل نے خبر دی تھی کہ ان میں گندگی ہے۔ پھر آگے آپ نے فرمایا تم میں سے جب کوئی مسجد کے دروازے پر آئے تو اپنے نعلین کو دیکھ لے،
اگر اس میں گندگی نظر آئے، گندگی لگی ہو تو اس پر زمین پر مل دیا کرے۔ اللہ کے رسول کے آخری الفاظ تھے اذا اتی احدکم باب المسجد فلیقلبن علیہ فإن رأى فیہما قذرا فلیمسحہما بالارض، کہ تم میں سے جب کوئی مسجد کے دروازے پر آئے اور وہ اپنے نعلین کو دیکھ لے تو اگر ان میں کوئی نجاست ہے تو ان کو وہ زمین سے پونچھ دے، زمین سے رگڑ دے، زمین سے رگڑ دے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رگڑنے کی بنیاد پر وہ نعلین پاک ہو جائیں گے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے فإن الأرض لهما طهور، فإن الأرض لهما طهور، کہ آپ نے یہ فرمایا کہ زمین اس کے لیے مطہر ہے، مطہر ہے۔ تو اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ موضع پر اگر نجاست لگ جائے تو اس کو زمین پر رگڑنے سے پاک ہو جاتا ہے، زمین پر رگڑنے سے وہ پاک ہو جائے گا، پانی سے دھونا ضروری نہیں ہے۔ اور ایک دوسری عقلی دلیل یہ بھی ہے کہ موزہ یہ چمڑے کا ہوتا ہے، چمڑے کا ہوتا ہے، اور چمڑا چونکہ ٹھوس ہوتا ہے، اس کے ٹھوس ہونے کی وجہ سے اس میں نجاست کے اجزاء جذب نہیں ہوتے ہیں، نجاست کے اجزاء جذب نہیں ہوتے مگر بہت قلیل تعداد میں۔ پھر جب یہ خشک ہوتی ہے تو اس نجاست کا جو جرم ہوتا ہے وہ ان اجزاء کو جذب کر لیتا ہے، اور جب وہ جرم زائل ہو جائے، اس کو رگڑ دیا جائے یا کھرچ دیا جائے تو اس کے ساتھ جو اجزاء قائم تھے وہ بھی زائل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے خف پاک ہو جاتا ہے رگڑنے سے، یہ اس کو کھرچ دینے سے۔ فَإِذَا أَصَابَ الْخُفَّ نَجَاسَةٌ، اور جب خف کو لگ جائے ایسی نجاست لہا جرم، جس کے جرم اور جسم ہو، کر روس جیسے کہ گوبر، والعذر اور پاخانہ، والدم خون، والمنی اور منی، فجفت تو وہ سوکھ گئی، فدلکہ بالارض تو اس کو رگڑ دیا زمین سے، جازا تو یہ جائز ہے، وہذا استحسان اور یہ استحسان ہے۔ وقال محمد لا يجوز، امام محمد نے فرمایا کہ جائز نہیں ہے، یہی قول امام ظفر کا ہے، وہ القیاس اور یہ قیاس ہے، الا فی المنی خاصتا، مگر خاص کر منی میں یہ جائز ہے، لأن المتداخل فی الخف لا يزیلہ الجفاف والدلق، اس لیے کہ وہ چیز جو داخل ہو گئی خف میں اس کو زائل نہیں کرے گا سوکھنا اور رگڑنا، فخلاف منی کے علی ما نذکرہ جیسے کہ ہم ذکر کریں گے۔ ولہما اور شیخین کی دلیل قولہ علیہ السلام، اللہ کے رسول کا ارشاد فإن کان فیہما اذی، تو اگر ان میں گندگی ہو فلیمسحہما بالارض تو ان کو رگڑ دو زمین سے، فإن الارض لہما طہور، اس لیے کہ زمین ان کے لیے پاک کرنے والی ہے، وَلِأَنَّ الْجِلْدَ لِصَلَابَتِهِ لا يتداخلہ اجزاء النجاسۃ الا قلیل، اور اس لیے کہ چمڑا اپنی سختی کی بنیاد پر اس میں نجاست کے اجزاء داخل نہیں ہوتے مگر کم، ثم یجتذبہ الجرم، پھر اس کو ان اجزاء قلیل کو جذب کر لیتا ہے جرم، فاذا جف جب سوکھ جائے، فاذا زال ما قام بھی، تو جب وہ جرم زائل ہو تو اس کے ساتھ جو اجزاء قائم تھے وہ بھی زائل ہو گئے۔ وفی الرطب لا يجوز حتى یغسل، ہاں اگر تر نجاست موزے پر لگی ہے تو وہ رگڑنے سے پاک نہیں ہوگا یہاں تک کہ اس کو دھو لے، یعنی اس میں دھونا لازم و ضروری ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ نجاست گیلی ہے، تر نجاست ہے، تو زمین سے پوچھنا، مسح کرنا، رگڑنا یہ اس کو زیادہ کرے گا، اس کو پاک نہیں کرے گا، اس لیے تر نجاست میں حکم یہ ہے کہ اس کو پوچھے نہیں بلکہ دھو لے۔ البتہ قاضی ابو یوسف سے مروی ہے کہ اگر اس نے زمین سے اس کو پاک کر دیا یہاں تک کہ نجاست کا اثر بالکل بھی باقی نہ رہا تو اب وہ پاک ہو جائے گا عموم بلوا کی بنیاد پر، کہ اس میں عموم بلوا ہے کہ خف میں، جوتے وغیرہ میں اگر نجاست لگ جاتی ہے تو اس کو زمین سے رگڑ دیا جاتا ہے، صاف کر دیا جاتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ جو حدیث ذکر کی ہے وہ مطلق ہے، اس میں کوئی تفصیل نہیں ہے تر کی یا خشک کی، اس میں کوئی فرق نہیں بیان کیا گیا، لہذا رگڑنے سے دونوں طرح کا پاک ہو جائے گا۔ وفی الرطب لا يجوز،
اور رطب تر نجاست میں جائز نہیں ہے صاف کرنا پہنچنا، حتی یغسل، یہاں تک کہ اس کو دھو لے، لأن المسح بالارض یکسرہ، اس لیے کہ زمین سے پہنچنا اس کو زیادہ کرے گا، ولا یطہرہ، اس کو پاک نہیں کرے گا۔ وعن ابی یوسف، امام ابو یوسف سے روایت ہے، انہ اذا مسحہ بالارض، کہ جب اس نے اس کو زمین سے رگڑ دیا، حتی لم یبقی اثر النجاسہ، یہاں تک کہ نجاست کا اثر باقی نہ رہا، یطہر لعموم بلوہ، تو وہ پاک ہو جائے گا عموم بلوہ کی بنیاد پر، واطلاق ما یروى، اور اس کے مطلق ہونے کی وجہ سے جو حدیث ذکر کی گئی، وعلیہ مشائخنا، اور اسی پر ہمارے مشائخ ہیں، عموم بلوہ کی بنیاد پر اسی پر یہی مختار بھی مذہب ہے۔ فإن أصابه بول فیابس لم یجز حتی یغسل، سنو فرماتے ہیں اگر پیشاب خف پر لگ گیا، پیشاب لگ گیا اور لگنے کے بعد وہ خشک ہو گیا تو اب وہ پاک نہیں ہوگا یہاں تک کہ اس کو دھو لے، اس کو دھو لے، کیونکہ پیشاب یہ صاف کر دینے سے یا رگڑنے سے صاف نہیں ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی ہر وہ نجاست لگ گئی جس کے لیے جرم نہیں ہوتا، جیسے کہ شراب لگ گئی، شراب لگ گئی تو اب یہ بھی بغیر دھوئے پاک نہیں ہوگا، اس لیے کہ نجاست کے اجزاء اس میں جذب ہو جاتے ہیں، اس کے اندر پیوست ہو جاتے ہیں، اور کوئی جاذب بھی یہاں ایسا نہیں ہے جو ان کو جذب کر لے۔ جب کوئی جاذب بھی نہیں ہے تو اب ان کو دھونے کا حکم ہے، پاس رگڑنے سے، یہ پونچھ دینے سے وہ پاک نہیں ہوگا۔ فإن أصابه بول، اگر اس کو پیشاب لگ گیا، فیابس، اور وہ خشک ہو گیا، لم یجوز، تو جائز نہیں ہے یہاں تک کہ اس کو دھو لے۔ وقضا کل ما لا جرم له، اور ایسی ہر وہ چیز جس کا جرم نہ ہو، کل خمر، جیسے کہ شراب، لأن الاجزاء تتشرب، اس لیے کہ اس لیے کہ نجاست کے اجزاء اس میں پی لیے جاتے ہیں، تو تشرب فی، اس میں پی لیے جاتے ہیں، مراد اس میں پیوست ہو جاتے ہیں، اس کے اندر جذب ہو جاتے ہیں۔ ولا جاذب یجذبها، اور کوئی جاذب نہیں ہے جو ان کو جذب کر لے۔ وقیل ما يتصل به من الرمل جرم اللہ، اور ایک قول یہ ہے کہ اگر پیشاب یا شراب کے قطرے اس خف پر لگے اور چلنے کی وجہ سے کچھ ریت، دھول، مٹی اس پر لگ گئی، تو یہ جو ریت یا مٹی وغیرہ اس پر لگ گئی یہی اس کا جرم ہے، اب اگر سوکھنے کے بعد اس کو صاف کر دیا جائے تو پاک ہو جائے گا۔ وقیلا، اور ایک قول یہ ما یتصل به من الرمل، اس پر ریت وغیرہ لگ جائے، جرم اللہ، اس کا جرم ہے، یعنی وہ اس سے پاک ہو جائے گا رگڑ دینے سے۔ والثوب لا یجزی فیہ الا الغسل، اور اگر کپڑے میں یہ نجاست لگی ہے تو فرماتے کپڑے میں رگڑنے وغیرہ سے یا کھرچ دینے سے کپڑا پاک نہیں ہوگا، وہ اس کا دھونا لازم و ضروری ہوگا، اگرچہ وہ نجاست سوکھ جائے اور خشک ہو جائے، اس کے باوجود بھی رگڑنے سے یا کھرچنے سے وہ کپڑا پاک نہیں ہوگا۔ دلیل یہ ہے کہ کپڑے کے اجزاء میں نجاست جذب ہو جاتی ہے، اس لیے کہ وہ ٹھوس نہیں ہوتا، تو کپڑے کے ٹھوس نہ ہونے کی وجہ سے اجزاء نجاست اس میں پیوست ہو جاتے ہیں اور اس میں جذب ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس لیے ان کو نکالنے کے لیے پانی سے دھونا ضروری ہوگا، زمین پر رگڑنا یہ کافی نہیں ہوگا۔ والثوب لا یجزی فیہ الا الغسل، اور کپڑا اس میں کافی نہیں ہے مگر دھونا، وإن یبس، اگرچہ سوکھ جائے، لأن الثوب لتخلخله لیتداخله کثیر من اجزاء النجاسہ، اس لیے کہ کپڑا اس کے ٹھوس نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے نجاست کے اجزاء اس میں داخل ہو جاتے ہیں، فلا یخرجها الا الغسل، تو ان کو نہیں نکالے گا مگر دھونے کے علاوہ کوئی چیز ان اجزاء نجاست کو باہر نہیں کرے گی، اس لیے کپڑے میں چاہے نجاست سوکھی ہو یا گیلی، ہر حال میں اس کا دھونا لازم و ضروری ہے۔ اب آگے منی کے حکم کو ذکر فرمائیں۔